شریف کی گلیاں ہیں، رات کا وقت ہے، سرکار کا منادی ندا کر رہا ہے، الرحیل الرحیل، اے لوگوں میدان جنگ میں چلو، مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے چلو، دین مصطفیٰ کی حقانیت کے لیے چلو۔ ہر گھر سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ ایک ماں سوتی ہے، ماں کے کان میں آواز آئی کہ نبی کونین کا منادی ندا کر رہا ہے اور سب کو بلا رہا ہے۔ ہر گھر سے لبیک کی آواز آ رہی ہے، لیکن میرے گھر سے لبیک کی آواز دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں نے اپنے آنچل کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا کہ اے پروردگار عالم، میرا شوہر تو تیری راہ میں بہت پہلے شہید ہو گیا ہے۔ اے اللہ، آج ہمارے گھر سے لبیک کی آواز دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن تب تک ماں کی نگاہ پڑ گئی کہ چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے۔ ماں نے بچے کو جگا دیا۔ آپ ذرا سوچو کہ ماں کو نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے فرمان پر جہاں ہر گھر سے لبیک کی آواز آتی ہے، وہاں ان کے گھر سے بھی لبیک کی آواز آنی چاہیے۔ ماں نے بچے کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا، بیٹا تیار ہو جاؤ، نبی کے فرمان کا معاملہ ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ہر گھر سے لبیک کی آواز آتی ہے۔ اے میرے لال، تمہارے باپ نہ رہے اور تمہارے باپ کے نہ رہنے کے بعد اب اس گھر سے لبیک کی آواز دینے والے تم ہو۔ بچہ تیار ہو گیا۔ ماں نے اپنے بچے کو نہلا دیا، بہترین کپڑا پہنا دیا، چھوٹی سی تلوار دے دی، کہا بیٹا جاؤ نبی کے فرمان پر عمل کرنا۔ اب یہ بچہ جیسے اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالا، تب تک ماں نے بلا لیا، بیٹا گھر آ جاؤ۔ یہ بچہ لوٹ آیا، کہا امی جان کیا بات ہے، کیا میں میدان جنگ میں جانے سے محروم ہو جاؤں گا؟ تو ماں نے کہا بیٹا ایسی بات نہیں ہے، جب کوئی اولاد گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کے ماں باپ اسے وصیت کرتے ہیں۔ آج میں ایسی وصیت کرتی ہوں، یہ آج تک کسی کے ماں باپ نے ایسی وصیت نہیں کی ہوگی۔ یہ بچہ بول پڑا، امی جان کیا بات ہے؟ تو ماں نے کہا اے میرے لال، جو یہ سر لے کر کے جا رہے ہو، یہ سر لے کر دوبارہ مت آنا، اس سر کو اللہ کی راہ میں اور نبی کے محبت میں میدان جنگ میں قربان کر دینا۔ یہ بچہ عرض کرتا ہے، امی جان میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں سر لے کر نہیں آؤں گا، آپ قربان جاؤ۔ اس ماں پر، اس ماں کا دل کیسا دل ہوگا جو سرکار کے فرمان پر اپنا بچہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ آج نبی کی محبت میں آپ جگہ نہیں چھوڑ پاتے ہو، نبی کے محبت میں، اور جو ہے نبی کے غدار سے سلام و کلام نہیں بند کر پاتے ہو، نبی کی محبت میں آپ ان سے دور نہیں رہ پاتے ہو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جو نبی کا غدار ہو وہ ہماری جوتیوں کی ٹھوکر ہے، اور جو نبی کا وفادار ہے اسے ہم اپنے سینے سے لگائیں گے۔ تو یہ بچہ چلا، اور سرکار مسجد نبوی شریف میں سب کو ترتیب دے رہے ہیں۔ آقا کی نگاہ پڑ گئی کہ اس میں بچے بھی آ گئے ہیں۔ سرکار کو بچوں کے خون بہنے کا کتنا درد ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بچے ہیں سب الگ ہو جائیں، جب بڑے ہو جائیں پھر چلیں۔ بچوں کو الگ کیا جاتا ہے، اور جب میرے سرکار کی نگاہ نبوت اس بچے پر پڑی تو یہ بچہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، تاکہ سرکار دیکھے کہ یہ نہ جانے بچہ ہے بلکہ نبی جانے بڑا ہے۔ میرے آقا کی نگاہ جب پڑی اور سرکار نے ارشاد فرمایا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، الگ ہو جاؤ، جب بڑے ہو جانا تب چلنا۔ اب یہ بچہ دہاڑے مار کر رونے لگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آخر بتاؤ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ یہ بچہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جب میں گھر سے آ رہا تھا تو ہماری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جو سر لے کر کے جاتے ہو یہ سر لے کر دوبارہ مت آنا، اس سر کو اللہ کی راہ میں نبی کی محبت میں قربان کر دینا۔ یا رسول اللہ، اور میں نے اپنے ماں کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا کہ امی جان میں سر لے کر نہیں آؤں گا۔ یا رسول اللہ، اب اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو
میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا کہ میرے سرکار کی رحمت کو جوش آ گئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا چلو۔ اب یہ بچہ تیار ہوا، میدان جنگ میں آتا ہے، لڑتا ہے، اور لڑنے کے بعد بچہ شہید ہو گیا۔ میرے سرکار تشریف لائے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے شہیدوں کے لاش کو اکٹھا کیا جائے۔ اب اکٹھا کر دیا جاتا ہے، ماں آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے اپنے بچے کی ناچ دیکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ سرکار نے اجازت دے دیا۔ یہ ماں آئی اور سارے شہداء کے لاش کو ہٹا کر کے اپنے بچے کے جسم کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جو ہے الٹ پلٹ کر کے دیکھتی ہے۔ تب تک کسی صحابی نے کہہ دیا تھا اے خاتون کیا اپنے بچے کے اندر جان دیکھتی ہو؟ تو ماں نے بڑا بہترین جواب دیا تھا۔ ماں نے کہا تھا میں اپنے بچے کے اندر جان نہیں دیکھتی، بلکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے بچے کو زیادہ زخم سینہ پر لگا ہے یا پیٹھ پر لگا ہے۔ اگر پیٹھ پر لگا ہوگا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میرا بچہ بھاگ رہا تھا اور مارا گیا ہے۔ قیامت کے میدان میں رب کی بارگاہ میں میں کہہ دوں گی اے اللہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، اور اگر زخم سینہ پر ہے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ ہمارا بچہ نبی کے محبت میں ڈٹ کر کے لڑ رہا تھا اور مارا گیا ہے۔ قیامت کے میدان میں جب مجھے شہید کی ماں کہا جائے گا تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں یہ محبت کا حال ہے اور یہ عقیدت کا حال ہے۔ ماں نے ایک بچہ نبی کی محبت میں قربان کر دیا اور یہی پیغام دیا ہے کہ سرکار سے ہر حال میں محبت کی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے یاد میں جلائے اور اپنے محبوب کی یاد میں دنیا سے اٹھائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔